وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق اللہ خلاقنا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند ذوق کے ساتھ پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دا دورہ 61 سالی پہ گئی تے آپ نے اعلان کیتا بھئی ہر ایک بندے کو نہ سہیں ایک مشکیزہ گندم دا دیونے دوجھا نہیں دیونا. سارے لوگ گنن واسطے آ گئے، ساریاں کو ایک ملدا رہ گیا تے ایک نوجوان جہاں بندہ آیا تے وہ جڑا دیونا لائے نا مشکیزہ اس آکے میاں ایک مشکیزہ مل سے گھنوان وہ آکھن لگیا نا لجپالا میں ایک نہیں گندا میں دو گنسا. کسی بادشاہ دا حکم ہے، خلیفہ وقت دا حکم ہے، وہاں کسی ایک مل سی تو دو دی رٹ کیوں لے گئے؟ وہاں کسی نا سارے تعلق بہن ودین ساری یاری بادشاہ نالے اساں بہن اچھے بندے آئیں تے مہربانی کر سکو دو دے. کہ یار بادشاہ دا حکم ہے میں کیوں دو دے دوں؟ رولا پاتا تے اس جڑا دیونا لہا ساکی ہو سکے جولی یار میرے رلے ماتے کو گھن جلدہ حضرت کو جڑے آیا حضرت تھی بارگاہ صحیح ایک بندہ ہے تے رات لائی کھڑے ہوا دیسی میں کو دو حصے چاہی دیں اساں کو ایک دیں دے بیٹھے ہیں تے ایک تے وہ راضی نہیں تھیندا پیا. آپ فرمائے یار کو ساڈا وہ بندہ کیڑا ہے؟ جڑے ویلے بندہ آیا تے آپ پوچھیں میاں خیر ہی دوک منگدا کھڑی اس اگے لجپال میں کو سنجھاڑو تو صحیح میں ہاں کون؟ آپ فرمائے دے ساتھ تو ہیں کون؟ آکھن لگا لجپالا میں اوہو تا ہاں جڈن توڑے ہوتے الزام لگیا ہا تہمت لگی ہائی تے پنگھوڑے دے وچ گواہی دے منالا میں ہمیں پیا ہون اگاں توڑی مردی دی گالے جو میرا حق بندے یا نہیں بندا. اگر تے میرا دو تا حق بندے ولا تا میں کو دو دیو چا اگر حق نہیں بندا تے ول میں ایک کہن کے چلا ویساں. حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا میاں ایندے واسطے خزانے دے دروازے کھول دے ایک واق جتنا دل کریں دی مال چاون تیرے واسطے کوئی روک ٹوک کا ہی نہیں ہے. اون جوان مال چاہتا تے اللہ کریم وہی فرمائی جڑے حضرت جبریل کو آکیا ون میرے پیارے نبی دی بارگاہ وچ جبریل آیا آکے سونا اللہ دا پہ جڑا تواڈے نال احسان کرے جڑا تواڈی پاکی دی گواہی دے وے. توجہ فرمائے سو اللہ سے فرمایا پیارے آ جبریل آ ونج دسا ساڈے یار کو جو مٹھے آ لجپال آ جڑا تیری پاکی دی گواہی دے وے اون دے واسطے تا تو دروازے خزانے کھول دینی تے جڑا ساڈی پاکی دی گواہی دے وے رب دے میں اون دے سارے گناہ معاف کر دے گا. اے تساں جڑی خاموشی کیتی بیٹھے ہو نا اے خدا دی پاکی دی بھی گواہی دیتی کرو تے مصطفیٰ دی پاکی دی بھی گواہی دیتی کرو. خدا تو کو پاک کر دے دران دے مل کے پڑھو. پچھلے علاقے لے چپ کیتی بیٹھن پتہ نہیں دھینگی آئے بیٹھن تے یا کوئی زبردستی کا تو کو گھننا ہے. یہ حضور دے میلاد دے چاہے وے میں کو پتہ ہے کافی دیر تو بیٹھے وے پر حضور دا عاشق ہو دے جڑا تھکدا نہیں اکدا نہیں وہ دے اے محفل تے تھوڑی گل ہے رات تا جاگنا تھوڑی گل ہے ساکو گھنوا جتا مرضی کھڑا اساں حضور دے نام واسطے جان دے من واسطے تیار ہے. اور وہ قبلہ مثال سنی ودیا نہ صحیح وہاں کے جی تو بڑا کرتا ہے کہ شہادت کا پر سنا ہے سالے جان سے ہی مار دیتے ہیں. یہاں سے دریا وہ والے تو ساں عاشق نہ بڑھو بھئی دل تب ہوں کریں دے حضور نالے پر مولی سے بعد جاگ جا کے ماتم ہوئی پئیے ایک کم نہ ہوئے سارے مل کے ایک دفعہ ذوق نال ہاتھ چاہ کے پڑھو تاکہ میں کو پتہ چلے کیڑا کیڑا رسول دا درود پڑھنا بیٹھے. پڑھو در الصلاۃ اے پچھلے والے حال ہی چوک گئی بیٹھن کاکا کوئی گھروں وعدہ کر آئے وے اپنی گھر والی نال کہ کائنا بولے سو تاں تہاڈی مجبوری ہے ہاتھ تھلے کر لوائے. یہ وعدہ نہیں وہ کر رہا ہے رسول تے درود پڑھنا سے کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ چاہ کے ذرا بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں زبان ہی ہلاؤ چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین.
میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ رب العالمین بے نیاز دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات میں نہ چیز کو حق سچ علامن دی توفیق عطا فرماوے، اور خالق کائنات اساں سارے مسلمانوں کو حق تے سچ سن کے اندے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان محترم، یہ محفل دے واسطے جنہیں میں کو حکم دیتا توارے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جناب حافظ غلام حسین صاحب آپ نے حکم دیتا تو میں تواری خدمت حاضر تھیاں۔ اے میں کو نام پیش کتنے محمد راؤ وسیم مرحوم، یہ ہون پتہ نہیں شاید انہاں دی عیسیٰ ثواب واسطے محفل ہے، اچھا خیر و برکت واسطے ہے، اللہ صحیح مرحوم دی قبر کو جنت باغیں جو باغ بناوے۔ تے تساں ایک کم ضرور کرنے، سبحان اللہ اچھا لاؤنے تے والے انشاءاللہ اللہ کرم کرے سی۔ اساں تو کو سنیا گالیاں سنے سوں، اے توالے نالک جٹا کیا گالیاں کرے سوں، پر ایک گال دو گالی میں علماء نالی کرے ساں، کیونکہ صاحب ظاہر ہے میرے سجے پاسے بھی علماء ہیں تے کبے پاسے مفتیان کرام جلوہ گر ہیں۔ اے او مفتیان کرام ہیں جنہاں دی داڑھی مبارک بھی سفید تھی گئی، اندہ مطلب ہے سارے کو علم چیز زیادہ ہو سن ایسی اساں دا بال ہیں، پر کئی لفظ اساں سناون دی کوشش کرے سوں، پر توڑے ذوق دے مطابق ہی علیہ سو تساں سبحان اللہ علامنی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے نا صحیح، میں جڑی آیت پڑھی ہے اللہ سے فرمائے دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اور اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر او ظلم کر لمن یا جڈن ظلم کر لمن اپنیاں جانا دے ہوتے جاؤ کا پیاریا وال تیرے کو لا ونین، او تیرے کو لا ونین، اللہ سے اتھا کیا کروں ان کے فرمایا فاستغفر اللہ، اتھا ان کے رب کنو منگنے تے گال خیال کریں صرف رب کنو نہیں منگنا، واستغفر لهم الرسول، اے سادہ یاری تیری سفارش کرے چاہ۔ سبحان اللہ۔ جڈانی کوئی خطا تھی وے، جڈانی کوئی لغزش تھی وے، جڈانی کوئی بھول تھی پوے، جڈانی کوئی خطا تھی پوے، جڈانی گناہ تھی پوے، اللہ سیاں صرف گناہ واسطے فرما نہیں، سادے یار دا دربار دے ہر چیز واسطے بڑھے ہوئے ہے، پر توارے گناہ واسطے ہی واسطے آدھا پیاں، کیونکہ جڈانی یار دے شہر چاسو گناہ دی معافی بھی مل سی دے بیا کو جیبوں کو جو ملوے سی۔ اچھا انہوں تھوڑی انجا ہی علماء کو سنے نے وقت تواری خدمت جی حاضر تھی نے ہیں، اتھا اللہ سے جڑی آیت شروع ہے لفظ لائے نا سی لو، علماء فرمینے بلاغات منطقی دے فلسفی دے ناوی دے صرفی حضرات، اے 9 سال بندہ پڑھنے دے بعد عالم ونج بڑھنے سے اے ساری انگالی یوں کچھ پڑھتا رہا دے بے منطقی یوں کہتے ہیں تو فلسفی یوں کہتے ہیں، ناوی یوں کہتے ہیں تو صرفی یوں کہتے ہیں، فصاحت والے یوں کہتے ہیں تو بلاغت والے یوں کہتے ہیں، اے 9 سال تک بندہ یوں پڑھ دے ولا اگو ونج کے رسول دی حدیث چاہ کے دے زیارت کرے دے۔ ایسا ہی اون دے وچ علماء فرمائے جڑا لو ہے نا سی لو، اے آندے شک واسطے سنہ ایک وہ آسان کر اساں جٹ جے بندے ہیں شک والا کیڑا رولا گتی بیٹھے ہیں، وہ آدھے جڑے میرے گال پکی نہ ہوئے نا میں شک والی گال ہوئے یقینی گال نہ ہوئے، اتھا عرب والے لو لینن لام زبر و لو، اے لو اتھا ہی لینن جتھا کہیں ویلے شک آوے نران دے۔ اچھا چلو بھئی سمجھ آگیا لو دے شک واسطے آئی پیا تے ہر ایک لفظ دی کہیں نہ کہیں نال یاری ہوں دیئے، ایندہ تعلق ہوں دے، ایندی دوستی ہوں دیئے، ایندہ یرانہ ہوں دے تے جڑے ویلے یرانہ دے تعلق دے دوستی ہوں دیئے کہیں نہ کہیں دے نال ضرور ہوں دیئے جو بغیر یاری دے کوئی کہنی کہنا آتے چھے، کیونکہ ربا دے میں کو یاری مٹھے محمد نہ لے تے لجپالا دے میں کو یاری امت نہ لے تے امت دیئے میں کو یاری رسول نہ لے تے رسول دے میں کو یاری خدا نہ لے، ایک کہنات ساری جڑی یاری نال کھڑی گئی تے ہون اساں دیکھنے پہ این لو جڑا شک واسطے آئے این دی یاری کڑے لفظ نال ہے، این لو دی یاری تے این لو دا تعلق تے لو دی نسبت اے جڑی ہے اے جاؤ کا دے نال ہے پئی، ہون مانا کیا بن سی اللہ سے دسائے لوگو لو جاؤ کا جدن گناہ کر گنسو ولا محبوب دی بارگاہ چامنا تو آڈا شک علی گالے
پاک کالی گال کائنی اللہ کیا وجہ تھی فرما دے گنائے کچھ لوگ یہ سمیں آوے سن جڑے اکے سن سہیں نہیں مولی صاحب بات ختم کر دو بس جب میں نے خطا خدا کی ہے لغزش مجھ سے خدا کے فرمان میں ہوئی ہے بس مجھے خدا کی بارگاہ میں جھکنے دو میں نہیں جاتا رسول کی بارگاہ میں وہ اترا رسول دی بارگاہ چلو گیا کنی ہونی تو منہ کر کے منگتا آدھے نہیں مدینے کی طرف منہ نہیں کروں گا کیوں مانگنا ہے تو خدا سے مانگو اللہ سیاں کے مٹھے آئیو سمیں کچھ جم بوسے نہیں تے ہی واسطے آدھا پیا تیری بارگاہ چامنا انہاں دا شک لائے اے تیری بارگاہ چے یقینی دے پکی گال کھائے نہیں جو تیری بارگاہ میں چے گناہگار آمین فرمایا گناہگاراں دا محبوبہ تیری بارگاہ چامنا شک کالی گالے اللہ تے ولا فرمائی یارا تیرے کول جدن تک کہنا سنی ندی گال بڑھ سی کہنا سبحان اللہ اچھا ایتی آیا اللہ شک واسطے اندی یاری لگ دی جاؤ کا دنال ان بیا ایک لفظ کھڑے از علماء فرمائیں جڑا از ظالمو دے شروع از کھڑے نا سی از کیونکہ تساں حالی پریشان دے بیٹھے سو میں آلو مانال بیٹھے گال کرے نا تو آنے پاسے بھی انشاءاللہ آنے تو کو بھی راضی کرے نے اچھا بولو سبحان اللہ اے جڑا ظالمو دے شروع از آیا کھڑے نا سی از ظالمو دے شروع جڑا از آیا کھڑے علماء فرمائیں اے یقین دا فائدہ دیں دے او شک دا فائدہ دے دا اے یقین دا فائدہ پیا دیں دے کیا مطلب بنیا رب ایڈ سامنا چاندہ اس ظالمو اے لوگو توڑا ظلم یقینی گالے پکی دے سچی دے سچ گالے تساں ظلم کرنے تساں گناہ بھی کرنے تساں خطا بھی کرنی ہے تساں بھولنا بھی ہے تو آپ کو نسیان بھی آسی تو آپ کو صاحب بھی لاگو تھی سی تو آپ کو ہر قسم دی مصیبتی پہنچ سی ظلم کر بوائے تے یقینی گالے اللہ ساڑا ظلم تے یقینی ہے پر بل ایندہ علاج فرمایا این ظلم دا علاج دربار مصطفیٰ وچ رکھے میں اللہ تے دربار مصطفیٰ دا حال فرمایا اتھا سارے کائنا ویسن جی میں لاؤ شاک واسطے آیا ہے اے دسیندہ پہ کوئی قسمت اللہ اسی جڑا یار دے شہر چویسی جڑا یار دے شہر چویسی اچھا اللہ سے یہاں چلو مان گی دا تیری گال اسا یار دے شہر جی آگئے ہیں اور اسا مکہ آلے پاسے منہ کر کے منگ دیں تو کائنہ دے سیں اللہ سے یہاں دے مائیں دے ساں اللہ سے یہاں کتنا قرآن چیلان فرمائے بھی فرمائے تریمہ سی پارا ہے سورت نصر اللہ سے فرمائے دے انہو کانا توابا بے شک او انہو انہ دا مانا بے شک ہو دا مانا او یعنی اللہ کانا مانے ہے پیا توابن توبہ قبول کرنا لا رب آدھے کعبے چمو کر کے یا کعبے آلے پاسے مو کر کے جڑے ویلے منگ سے میں تواب ہاں تیرے گناہ معاف کرے ساں لیکن پکی تے یقینی گال کائنی اللہ سنیا کیوں فرمائے میری منشدی گالے مرضی دی گالے چاہتی گالے میں رباں معاف کراں یا نہ کراں اللہ سنیا سن سرائے صدوری زمین دے بے کے منگوں اللہ سیاں دے میری مردی ہے کیونکہ میں ستار بھی ہاں غفار بھی ہاں قہار بھی ہاں جبار بھی ہاں میں جواد بھی ہاں میں علیم بذات الصدور بھی ہاں حی قیوم بھی ہاں رب دے ساریاں میں جا صفت ہیں پر میری مرضی دی گالے میں تیرے گناہ کو مٹاما نہ مٹاما تیرے گناہ معاف کرا نہ کرا اللہ کوئی ایسی جگہ بھی تھا دسا جتھا پہنچ جاؤں یقینی دے پکی گال ہوئے تو سارے گناہ معاف کر دینے کیا ہاں وہ ایک چاہے اللہ سوڑے آؤ کری فرمایا یار دے شہر چاوان من جنڈانی منگ سے رب تیرے گناہ معاف کرے شرط یار دے شہر چا شرط یار دے شہر چا اللہ سنے چلو سا یار دے شہر چا گئے ان کرنا کیا ہے فرمایا فاستغفر اللہ ان محبوب کو نہیں منگنا خیال کری اللہ کی میں فرمایا فاستغفر اللہ رب کو استغفار کرنے واستغفر لهم الرسول تے ساڈا یاری تیری سفارش کر دے وے ہن دا جٹا کلا تے سادہ دے میں سیدھا ترجمہ کروں علمی ترجمہ چھوڑ کے شاہ کو سمجھ نہیں آندی پئی رب کے جڑن ساڈے یار دے شہر چاہے سے نا تے فاستغفر اللہ ہاتھ اوتے چاہ گنے یہ جٹا کا ترجمہ کر فاستغفر اللہ دا کروں نا سی جٹا کا علمی ترجمہ ہٹا کے
رب دے فاستغفراللہ دا مطلب ہے جنہاں محبوب دے دربار آوے سو وال ہاتھ اتے چا کرائے اے بانوے سی فاستغفراللہ تے اپنا چہرہ تے اپنا منہ او مصطفیٰ دے روزے والے پاسے کرائے چا اے بانوے سی فاستغفر لہم الرسول یعنی تواڈا جڑا منہ رسول دے پاسے تھی سی بلا رسول دا منہ تواڈے پاسے تھی سی وہ جڑن ساڈے یار دا چہرہ تواڈے منہ والے پاسے تھی گیا رب دے میں تیرے گناہاں کو کہنا دے سا یار دے تیرے گناہ کے گناہ معاف کر دے وقتے کو کہنا دیکھ سا یار دے تیرے گناہ کے تیرے گناہ معاف کرے سا اللہ سوڑیا میں گناہ گارا رب دے کتنا مہدی ہے پیا پر یار دے شہر چاہیں تے کو دیکھاں یا یار کو دیکھاں اچھا اللہ سنیا یار دے شہر چی آ گئے ہیں اے دسا اتھا پکی یقینی گالے سارے گناہ معاف کرے سے فرماگو پڑھ لاوا جاد اللہ تواب الرحیمہ اچھا اتھا رب نے صرف تواب دا لفظ لایا ہی اتھا تواب دے نام رحیم دا لفظ بھی لائے جڑے بلے میں طالب علمہ کو پڑھے نا سہیں ترجمہ قرآن تے ترجمہ قرآن دے وچ میں ایک سوال رکھی آئی میں کہ پتروئے سوال ہے کہ یہ صورت اتھو شروع تھی دیئے اتھا مانی مک دیئے کدہیں میں کچھ سوال تے جواب گھن کے نبائے بھئی یہ صورت کیوں آئیے اچھا صورت اتھا ہی کیوں مکیے ایک لفظ اگاں کیوں نہیں گئی ایک لفظ پچھا کیوں نہیں کھڑ کھڑی بھئی صورت جو الحمدللہ تو شروع تھئیے ولدالین تک مکیے ابو الف لام میم رلے نہیں رلیا چلو او نہیں رلدہ تے آمین رلا ویا اوہی صورت حصہ کائنی صرف صورت ہی چیز دا نام کیوں ہے بلا جڑے ویلے الحمدللہ رب العالمین اے عالمین دے ہوتے انہاں دائرہ لا کھڑائے اے آیت بن گئی ہے ای کو آیت کیوں آکھا ویندے الحمد دے ہوتے بھی آیت نشان لگ سکتا ہاں تے لوہا پہ پر نہیں لایا ایک کیوں نہیں لایا میں کہ دوجی گال جو قرآن جڑے رکوع کھڑے تھے اے رکوع لاون دا مقصد کیا ہا اساں جو جٹ بندے ہیں اساں جو عجمی بندے ہیں نہ ساکو سورت دا پتا نہ ساکو قرآن دی آیت دا پتا نہ ساکو سپارے دا پتا نہ ساکو رکوع دا پتا کہ بلا اگو آنن سٹاپ کئی ویلے توئیں دا سٹاپ دے وقفایا کھڑا ہوں دے کئی ویلے جیم دا وقفایا کھڑا ہوں دے کئی ویلے زادہ وقفایا کھڑا ہوں دے کئی ویلے میم دا وقفایا کھڑا ہوں دے ایک قرآن دی آیت دے بھئی ایڈو آیت شروع تھئیے اتھا مقدی جو پئی ہے اے درمیان توئیں بھی آ گئی ہے درمیان جیم بھی آ گئے درمیان لام بھی آ گئے درمیان میم بھی آئی کھڑی ہے اے سارے سٹاپ دے وقف کیوں آئے کھڑے میں کہ ذرا میں کو بھی جواب دین کی دیوائے الحمدللہ میں تے جواب نہیں تھا پر مفتیان کرام بھی دے سکتے ہیں پر تو کدہیں مانی کے ہنا دے دوزانوں تلمز کر کے تو ہی پوچھیا کر پر میں روزانہ قرآن پڑھ دا آج میرے دماغ کے سوال اٹھیا چلو آج نہیں اٹھیا آج میں ناصری تے بھی سویلے بنجائے مفتی صاحب دی بارگاہ وچ اے شفقت فرمیسن تو کو جواب دے سن چاہ وقت کو پتہ چل سے جو قرآن دیا رمضان کیا ہیں ایک بھئی بھی قرآن چا رمض کھڑیے تھئی اور رمض ہے بھئی اللہ سی گال کریں دے بھئی پچھو میں گال چلتی چلتی کی بلا مفتی صاحب جی میں آیت اینڈ تھی سی نا فرمیسی ان اللہ کانا تواب الرحیمہ کہیں ملے فیس فرمیسی ان اللہ علا کل شین قدیر کہیں ملے فیس واللہ غفور الرحیم کہیں ملے فرمیسی واللہ علیم بذات الصدور جڑے میرے آیات جو مکو دیئے تھے وہ اس قسم دے لفظ لگ دیں بھئی پیچھا تعلق دے بھئی چیز دا ہاں تے اگھا وانج کے تعلق بھئی چیز دا آگے یعنی جڑن موضوع شروع تھیا ہاں وہ بھئی گال ہی جڑن مکے وہ بھئی گال آگئی ہے قرآن ایندہ جواب ہی کہیں ملے علماء کنو گیدہ کرو گئے کرو تاکہ علم چیز آفا تھی بنجے خیر رب قدیر نہیں تھا لائے لوجد اللہ تواب الرحیمہ اتھا رب کے تواب الرحیمہ اتھا بربازی انہو کانا توابا مالکہ اتھا خالی تواب ہے اتھا تواب دینا رحیم ہے ساکو سمجھ نہیں آنے پہ رب قدیر جواب دیتے وہ تواب تو مراد دنیا کہنا تھے جس مرضی کالج منگ سے میں تواب ہو سپیا پر جنہی یار دے شہر جاسے تواب دینا لال رب قدیر رحیم نہیں ہوتی
فرمایا یار دا شہر جو ہے پیا اساں تواب نہیں سے رہندے اتھاں خالی، فرمایا تواب دے نال نال ساری رحمتی اجاگر دے ہوندی ہے، صرف تیرے گناہ معاف نہ کرے سو، گناہ دے نال نال تیری توبہ بھی قبول کرے سو، توبہ قبول کر کے تیرے گناہاں دے پردے پا کے انہاں کو نیکی اچ بلا کے بل فرمایا تیرے اوتے رحمت دی میل پا دے سو۔ اللہ او کیویں؟ فرمایا صدیق سی، اکبر بن سی، عمر سی، فاروق بن سی، عثمان سی، ذوالنورین بن سی، علی سی، مرتضی مشکل کشا بن در مصطفیٰ دی رحمت ہے صدقائی نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا سرکار کی آمد، مرحبا ہاتھ چاہ کے بولیا کرو رسول دا نام سرکار کی آمد۔ کاکا اچھا نعرہ لوا، اچھا نعرہ لوا، اللہ تیری زندگی حیاتی بخشی، نعرہ اچھا لوا، سارے ہاتھ چاہ کے پڑھ سنی۔ ہاتھ چاہ کے حضور دے نام دے بولیا کرو یار، آج دے حضور دے نام دے بولن سکھو، خدا دی قسمیں آج تو اتھاں بولے سے کل قبر چ رسول تیری گواہی دے سی ہے، ایسی یہ عادت بنا گئے بزرگ فرمائے نا عادت۔ خیر اللہ سی اتھا خالی تواب لائس، اتھا تواب دے نال رحیم لائس، دسائے سی اے جڑا او تواب کھڑے نا اے دنیا کائنات کہیں کونے جو میں تواب آن جتھاں لبی میں تواب دے کو مل ساں تے جڑے ویلے یار دے شہرے چ مل سیں یا نکتہ سے یار اللہ سے یہاں اساں تے کو اگر سرائے سدو دی زمین دے ملنا چاہوں کیڑے رنگے چ مل سیں رابع تے میری مردی ہے، کہیں ملے ستاریے چ مل ساں، کہیں ملے غفاریے چ مل ساں، کہیں ملے قہاریے چ مل ساں، کہیں ملے جباریے چ مل ساں، کہیں ملے جوادیے چ مل ساں، کہیں ملے کیڑے رنگے چ، کہیں ملے کیڑے رنگے چ، کہیں ملے کیڑے رنگے چ۔ اللہ سے یہاں کدیں کوئی ایسا علاقہ کوئی ایسی وستی بھی ہے پئی جتھا تیری ایک ذات مخصوص ہوئے بھی؟ فرمایا ہاں ہاں جہاں کو جلن ملن آویں تے یار دے شہر چاویں وہ جڈانی ملن آویں تے یار دے شہر چاویں، فرمایا اتھا رب جڈانی تے کو مل سی لاوا جد اللہ تواب الرحیمہ، وہ رب تے کو تواب رحیم مل سی آئی، کہار تے جبار کہنا مل سی آئی۔ اللہ سوڑے ہاں، اللہ اکبر، اللہ سوڑے ہاں تو جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، مالک بھی ہیں، قدوس بھی ہیں، سلام بھی ہیں، حی بھی ہیں، قیوم بھی ہیں، پر یار دے شہر کیوں نہیں ملدا؟ رب کے یار دا شہر جو عظمتاں لائے اساں اتھائیں ہمیشہ تے کو رحمت کرم فرماونا لا مل سو۔ جڑن مدینے چ ملنا ہوئے نا، اچھا اتنا رب کریم نے آیت لفظ لائن لاوا جادا، یہ لاؤ جا لام لائن لا، علماء فرمینے فصحات بلغا او فرمینے اجڑا لام ابتدا ہوندے نا سید اللہ آپ سمجھتے بیٹھے ہوئے میں کو دعا دے سو تواڈی دعا دے صدقے نال اللہ سے میرے بیڑے پار کرے سی اچھا بولو سبحان اللہ۔ میں علماء کو دعا گھننا ہے بیٹھا تواڈے نال گفتگو کرنا ہے بیٹھا ہوں ساریاں گالیاں لے پاسے آندا پیاں اچھا بولو سبحان اللہ۔ اجڑا لام ہے غن لام لا واجدہ اے لا واجدہ اجڑا لام ہے غن ایک وعدن لام ابتدا ایک تے ایک تاکید واسطے آیا کھڑے گال کو پکی پیا کرے دے دوجہ بولا گا فرمائن کلام دیاں گال ہی دیاں آپاں گالی سدینے ہیں تے عرب والے کو کلام سدینے جملہ سدینے فرمایا کلام کو تے جملے کو پکا کرنا ہوئے نا صحیح تے انہیں ترائے قسمہ کلام جنہاں منہ چو بندہ بولے نہیں انہیں ترائے قسمہ ایک ہوندے کلام ابتدائی ایک ہوندے کلام طلبی ایک ہوندے کلام انکاری تے کلام جڑا ابتدائی بغیر تاکید دے ہوندے تے جڑے کلام طلبی ہوندے ایندے چ ایک تاکید ہوندی ہے تے جڑا کلام انکاری ہوندے ایندے واسطے فرمایا ڈھیر ساریاں تاکیداں بھی لگ سکدیاں تے ایک دو بھی لگ سکدیاں۔ رب قدیر نے اتھا لام تاکید واسطے لائے تے لام آیا بھی قبلہ کو پکا کرنا واسطے جملے کو مضبوط کرنا واسطے ابو جڑا لفظ آیا کھڑے واجدہ فرمائے افعال قلوب وچوں آیا کھڑے علم تو زنن تو حسب تو وجد تو دے وچوں فرمایا واجدہ پڑھیا کھڑے تے بلغا حضرات فرمائنے ایک کو نواسخ آکھیا وے دے تے نواسخ دا مطلب کیا ہو دے فرمایا نواسخ آکھیا وے دے اونا چیزاں کو جڑے کلام کو مضبوط کرنا واسطے ہونے او بھامیں افعال قلوب ہوئیں تے بھامیں کوئی بے ہوئیں فرمایا او کلام کو پکا کریں انہیں تھا واجدہ پکا کرن واسطے آئے
اندا سیدھا معنی کروں یقین واسطے آئے رب دے پکی تے یقینی گالے جڑن یار دے شہر وچ ملساں تواب تے رحیم ملساں سبحان اللہ پکی تے یقینی گالے یار دے شہر وچ جڑن ملساں رحیمی نال ملساں یا تواب بن کے ملساں اللہ سے کرے کار تے جباری بنے فرمایا نہیں اللہ وجہ کیا ہے فرمایا سنیا کہ نہیں ایسا قرآن وچ فرما چھوڑے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او سونے تو انہاں دے وچوں میں رب والی عذاب رے وے رب کو ٹھاندی نہیں فرمایا اساں یار دے شہر دی وجہ کر کے یار دی عظمت دی وجہ کر کے یار دی نسبت دی وجہ کر کے اساں تیرے ہوتے رحم ہی کرے دے کھڑے ہیں تیرے ہوتے کرم ہی کرے دے کھڑے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہن اساں یہ دیکھنے ہن تواڈے پاس آندے پے جڑا گیاں گالی کروں اساں یہ دیکھنے مالکا ٹھیک ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے یار دے شہر وچ ملدے ہیں تواب اور رحیم بن کے اے دے ساتھ کوئی محبوب دے شہر وچ آیا بھی ہے کہیں تے گناہ بخشیجے بھی ہیں یا کہنا فرمایا احادیث پڑھ اساں جڑے حدیثاں پڑھیاں سب کو پتہ چلیا ایک رسول دا صحابی آئی روزہ توڑ کے سرکار دی بارگاہ وچ آئے آقا میں روزہ بھنی بیٹھا سرکار فرمایا یار خدا دا قانون ہے ایک روزہ توڑے تے 60 بدلے چ رکھے سے خدا دا قانون ہے جو ایک روزہ توڑے سے 60 مسکینہ کو ٹکر کھوے سے میری زبان سمجھ آندی پئی ہے اس طرح کی سمجھ آندی ہے کائنہ کو بھیا لوال ہوں پنجابی چلواؤں اردو چلواؤں سرے کی تو وہ بولے دے بیٹھے ہیں اردو وچ میرے خیال جی میں نہ سہیں نہیں جڑی عوام کیسی سنا کیڑی زبان ہوئے اردو ٹھیک ہے سرائکی ٹھیک ہے بھلا سبحان اللہ نہیں آتی یار جڑی سرائکی ٹھیک ہے اونچا بولا کرو سبحان اللہ ایسے جڑے والے بندہ اساں وہ سمجھ کے نہیں اساں سیدھی نہ کو سمجھ کے نہیں آتی ساری بولی سمجھ آوے نا تے تساں سبحان اللہ اللہ اساں سمجھدے شاید سمجھدے بیٹھے یہ تساں چوپ کر کے بیٹھے ہو پتہ نہیں مولوی سے کیڑیاں گالی بیٹھا کرے دے اساں پریشان ہوئے نا یار انہاں کو سمجھ کا نہیں آتی بھائی اونچا بولو سبحان اللہ گال سمجھ آوے نا اونچا بولی دے سبحان اللہ جڑی نہیں آویں چپ کر پیندا سائیں سمجھ سو بھی کو کک سمجھ نہیں آئی سائیں ہوا ڈنگا مرندے رہ گئے اونچا بول خیر سرکار دسیا بھی یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گئے سرکار فرما خدا دا قانون ہے 60 روزے رکھ بیا قانون ہے روزے نہیں میں رکھ سکتا تھا مسکینہ کو ٹکر کھوا 60 کو جی ٹکر ہی نہیں میں کھوا سکتا ایک غلام آزاد کر صحابی عرض کی یا رسول اللہ کریم آقا میں ہاتھ بن کے عرض کراں کریم ناراض نہ تھی میں دساوے غلامہ یا رسول اللہ جے میں 60 روزہ رکھن دی توفیق رکھاں تے ایک کیوں تروڑا یا رسول اللہ جے میں غلام آزاد کر سکدا میں تے گھر آزاد کرنے ماں جے میں لنگر پکا کے غریباں یتیماں کو بنا سکدا ہمیں مسکیناں کو ٹکر کھوا سکدا ہمیں تے آقا میں گھر کھواواں ہاں چا چھوڑیاں تواڈی بارگاہ وچ آیا ہی میں ہاں میں کو رب کو معافی کی نہ دیو میں معافی کینن واسطے آیا بیٹھا سرکار نے یہ نہیں فرمایا او خروج نکل وان فرمائے نے اے چلے مائے وان میں محمد دی بارگاہ وچ سرکار جان دیاں اوے پریشان نہ تھی تو معبود دی بارگاہ وچ ہے ایتھاں تے کو ہر چیز عطا فرما دیتی ہوئی سی تھوڑی دیر گزری ایک دیا صحابی اندر داخل تھیا پینڈ چاہیے ودے سر دے ہوتے کھجور چاہیے ودے یا رسول اللہ کھجورے پہ صحابہ جوانڈا دیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او غلام کتنا جڑا روزہ تروڑ کے آیا جی یا رسول اللہ میں حضور فرمایا یار کھجورہ چاون مدینہ تے یتیمہ کو مسکینہ کو دے تیرا روزہ جانے زہرا دا بابا جانے تیرا روزہ جانے زہرا دا بابا جانے وان کھجورہ چاون مدینہ دے یتیمہ کو دے صحابی جڑے کھجورہ نہیں تھیاں کھجوراں دا بڑیاں سونیاں سونیاں تے بڑیاں زبردست نظر آنے پیان صحابی رومن لگ گیا سرکار فرمایا یار روندا کیوں ہے آکے آقا اے تے ارشاد فرماؤ اے ڈیونیاں کے کوئن فرمایا یتیم مدینے دے یتیماں کو مسکینہ کو مسافرہ کو غریبہ کو آقا پورے مدینے میں پھرتا رہنا میں ڈٹھے میں تو ود کے غریب کوئی نہیں میں تو ود کے یتیم کوئی نہیں میں تو ود کے مسافر کوئی نہیں میں تو ود کے نادر کوئی نہیں آقا میں خود غریبہ سرکاری میں رحمت بھری نگاہ نہ لٹھے دیکھ کے فرمائے نے صحابیہ پنڈا چاون وانی خود کھا اپنے بالا کو کھوا وہ تیرا روزہ جانے حسنین تنا نہ جانے اجانی سبحان اللہ نہیں میں آدھا بات تیرے ہوتے ہی سلام ہوئے اچھا بول سبحان
سرکار فرمایا صحابیہ کھجوراں چاون تیرا روزہ جانے حسنین دا نانا جانے صحابی آیا رسول دی بارگاہ معافی بھی مل گئی تے روزے دا کفارہ کھجوراں کھامنا بن گیا اے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبلہ سرکار دی بارگاہ وچ اچھا لوگ صرف معافی منگن آنے یا کوئی بئی شاہ بھی گنن آنے صحیح بخاری دے اندر مفتی صاحب آپ بخوبی جان دے ہو سو امام بخاری ایک حدیث گنن 17 جگہ دے ہوتے بڑے حیران ایک دفعہ گنا میں اللہ دا بندہ 17 دفعہ ایک حدیث گنا ہے امام بخاری آکے میں جڑے 17 دفعہ ایک حدیث گنا آیا نا میں دے کنو 17 مسئلے خز کیتے نہیں کیڑے کیڑے امام بخاری آکے ایک مسئلہ ہے ہاتھ چاہ کے دعا منگنا جائز ہے دیوے بولے جڑے ہاتھ چاہ کے دعا منگ دے ہوتے بولو آنا یار یہ ساڑھے ہوتے اعتراض کیتا میں نسیم مولی صاحب نماز دو بعد ہاتھ چاہ کے دعا مانگ دے ایویں مانگی دا کرو جنازے دو بعد ایویں مانگی دا کرو قبر دے ایویں مانگی دا کرو کہ بلا ایک جا دے نصیب دیا او بھی رلے دے اسائیں رلے ان او میت انہاں دیے کھان دے کھودے گا لیا ہوئے کھان دے کھودی او تھائیں دی گال ہوئے تسیں او بھی رلے دے اسائیں رلے چلو میں تھوڑی دیر رل پہنچوں کھڑا رہ گیا میں انہوں نے مولی صاحب جڑے قبر تیار تھی گئی تے آؤ سی ہوں دعائیں پڑھیاں دعائیں پڑھیاں ہاتھ بان کے ان سارے لوگ آپس گالی کریں گے کہیں آمین ہی نہ کی وہ کملے آئی اس نے دعا کیوں منگ دی جدے امت کو انتشار پا دے میں دعا منگن دا صحیح طریقہ امام بخاری لکھتے فرمایا ہاتھ چاہ کے دعا منگنا مصطفیٰ کریم دی سنت دے وہ بخاری لکھتے ایک مسئلہ دوجا فرمائے نے دوجا مسئلہ ہے خطبے دے دوران تقریر دے دوران اگر کوئی سائل منگ گنے کو دیونا بھی جائز ہے کیونکہ رسول دے صحابی نے حضور کو خطبے دے دوران منگیا اچھا وہ منگیا کیا ہے توجہ ہے صحیح سرکار دی بارگاہ جی صحابی پڑھا لکھا صحابی آئی تک ہونا پڑھا لکھا ہو گیا تو تھوڑا خیال کرے اپنی مول سے تقریر بیٹھا کرے سرکار کرے تھوڑا چرو پہنچ والا تقریر کی بات گل کرے سوں پڑھے لکھے بہنے تو تھوڑا جا خیال کرے نے وہ جٹ کے سمدہ صحابی دیہات تے راون والا تیمیں سیدھا سادہ صحابی ایک دفعہ حال مارے ہو سی تے بیج چھاڑی تو سی وہ بیج نہ جمیا والا ہوں حال ماریا وال بیج چھٹیا بیج نہ جمع ہوں تو یہ دا وال حال ماریا بیج چھٹیا تے بیج نہ جمیا ہن روندا بیٹھا آئی کہیں پوچھا وہ یار روندا کیوں ہے وہاں کہ یار بیج چھٹے نہ بیج نہیں جمدا نہ نہر وستی پئیے نہ سمندر دا پانی پہنچتے نہ زمین پانی چھوڑیں دیئے تے نہ قبلہ بارش برس دیئے میری فصل کی میں جمشی وہاں کہ یار سرکار دی بارگاہ جوان سنے سے وہ ہر بے کس کو کس بنا دے دے وہ ہر بندے دی تمنا پورے کر دینے صحابی تیاری بنائی جٹ سہی ٹرے آدھے کہیں موڑے دے آدھے ہون مسیح دے جوینا اگو پہنچے دے سرکار خطبہ کھڑے دینے فقام آرابیون جناب انس بن مالک آدھے فقام آرابیون وہ صحابی کھڑا تھی کھڑے یوم الجمعہ تے جمعہ دا نہیں ہے تے محبوب خطبہ پہ دینے ہن کھڑا تھی کھڑے دوران تقریر آدھے یا رسول اللہ اچھا ہائی جٹ مفتی صاحب ہائی جٹ پر ان کو بھی پتہ ہائی اور میں جٹ ضرور ہاں مصطفیٰ دا بے ادب کہے نمی جٹ ضرور ہاں پر میں کو بھی پتہ ہے جدن رسول عربی کو سجڑے تے یا محمد نہیں آکھڑا خالی محمد نہیں آکھڑا رسول اللہ بھی نہیں آکھڑا وہ جڈانے ساڑ مارنے یا رسول اللہ آکھڑے جڈانی ساڑ مارنے یا رسول اللہ کرنے کھڑا تکڑے یا رسول اللہ تو ہمیں جی ہوئے صحابیہ آدھے یا رسول اللہ حالک المالو وجاء العیالو آقا مال حلال تھی گئے تے بال دے ٹبری اولاد بک پئی مر دیئے ہن سرکار فرماوے نا میاں اے بھوک پہ مر دیں تے رب کنو مانگ میرے کنو کیا کرنا ہے رب دے منا لہا لیکن صحابی جان دہا رب جو اعلان کی دی بیٹھے کچھ شے گھننی ہوئے یار دے شہر چاہ ونائے کچھ شے گھننی ہوئے یار دے شہر چاہ ونائے تو آڑے منگن تو پہلا تو کو عطا کر دیتی ویسی صحابیہ کہ یا رسول اللہ حالک المالو وجال عیالو آقا مالی حلاک تھی گئے تے بال دے ٹبری جڑی ہے اوئی بھوک پہ مر دیئے فدعو اللہ لنا سونیاں ساڑے واسطے دعا فرماؤ چا ساڑے واسطے
دعا فرماؤ چاہ فرفع یدے جناب انس بن مالک کا دن کملیہ لے محبوب نے میں دعا دے ہاتھ چاہتے ہیں فرمینن ومان را فی السمائے قضاتن فوالذی نفسی بیادی قسم پاک پروردگار دی پیدا کرنا لے رب دی قسم آسمان تے بادل کائنان انس اے ضرورت کی میں پیش آ گئی ہے جو تائیں اے لفظ دن لے لا دیتن ومان را فی السمائے قضاتن فوالذی نفسی بیادی انس بن مالک آکے رسول دی بارگاہ وچ بیٹھا وہ میں کو اتنا علم آ گئے میں جاننا 1400 سال بعد کچھ ایو سمیں پیدا تھی سر جڑے کسن سرکار کو پتہ کہنی سرکار تے دعا ہو والے منگی آئی تیرے بادل موجودن خدا دی قسم جا کے آدھا آسمان جو تے بادل دا ٹکڑا ہی کہنائی بابو دعا فرمائیے حتی سارا صحابو امثال الجبالے لوگوں بادل ہی میں آئیں جی میں بڑے بڑے پہاڑ ہو سبحان اللہ میں پاک پروردگار دی قسمیں سرکار جی میں ہاتھ چاہتے ہیں اسمان خالی آئی ما ودعہا سرکار نے چہرے مبارک دے ہاتھ کائنا پھیرے آئی فرما دے فرمینن رائیت الماترا میں بارش کو چومی یتحادرو علا لیتے ہی وہ سرکار دے اتے وسیع وسن دے بعد وہ رب دی رحمت دے وسیع میں سمجھا خدا دی قسمیں وہ رب دی رحمت دے وسیع میں وسیع اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سرکار چادر مبارک رکھے نیان سارے بڑھڑے لوگ بیٹھے نا سی اے جڑے ضعیف العمر چیٹے ڈاڑیاں نے وہی چادر پہلے رکھے نیان اے جڑن دی انگریزی دہشت پئی ہے ہن چادراں گیاں والا رومالے آ گئے ہن رومالے گئے ہن کی تھگڑی جیب جو کڑے سن بس ختم اے انگریز دی اتنی بڑی نحوست ہے کاکا اس چادر دے بڑے فوائد نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رکھ کے تے وضو فرماون واسطے گئے اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نا ایویں سرکار دی چادر چاہتی چاہ کدی نے پاتوں نے نا جڑے میرے پاتوں نے تے جلدی جلدی لہائیوں نے اندر چلیاں گیا سرکار آئے آپ ہاتھ لاویں کھڑیاں میں سرکار فرمایا عائشہ خیر کیا تھی گئے آقا تھوڑے کپڑے پھسے کہنی باہر تمیم استا کڑے بارش پہ آ دیئے سرکار فرمایا عائشہ بارش نہیں آ دی پئی وہ میں محمدی چادر پاتی بھی خدا دے انوار و تجلیات تھی بارش محمدی چادر دے لا دی آج تیرے اتری لامن لگ گئی اور میں خدا دے انوار و تجلیات تھی بارش میں محمدی چادر دے لا دی اے عائشہ تین چادر پاتی ہے وہ انوار و تجلیات تیرے ہوتے وسن لگے نا اے بارش نہیں اے خدا دے انوار و تجلیات تی ایسی خدا دی رحمت تے خدا دی رحمت تے وسی فرمین رائیت الماترا یتحادرو علا لحیتے ہی میں اپنی آنکھنا لٹھومی سرکار تے بارش آئی تے بارش تے قطرے میرے مصطفیٰ کریم دی داڑھی مبارک دے تو وستے پیہان اچھا بول سبحان اللہ قبلہ گاری آ گئی سرکار دیکھ صحابی نبی نا اکھاں انہاں کائنان ایمیں ٹردہ نیڑے آیا تے سرکار کو کھڑے تھی کہتے یا رسول اللہ اجازت ہو ایک سوال ہے میں کر آتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو لے یار صدیق دی داڑھی کو ہاتھ لاما چاہ تو اڑے یار صدیق دی داڑھی کو ہاتھ لاما چاہ اور میں پوچھنا چاہنا کاکا صحابی داڑھی صدیق اکبر دی ہے بھئی داڑھی قبلہ مفتی صاحب دی تے بندہ میرے کو اجازت گھنے یا میری داڑھی تے مفتی صاحب کو اجازت گھنے اکل اتگال نہیں آنی بھئی داڑھی میری ہے اجازت میرے کو گھن رسول کو کیوں گھندا پہی داڑھی مبارک صدیق اکبر دی ہے اجازت سرکار کو پیا گھنے صحابی آکے میں بھامے جیو کو جہاں پیا پر پیادب رسول گستاخ رسول کائنی میں بھی جاننا سیاپتا سب کچھ مصطفیٰ صدیق سب کچھ رسول تو تیواری بیٹھے کہ یا رسول اللہ اجازت ہوئے تارے یار دی داڑھی کو ہاتھ لاما چاہ سرکار فرمایا لاغ ہے نا کوئی گل کائنی ہائی تا نابینا ایمیں کہا تھینا ایمیں وانجا لائے سی اتھاں کھڑے ہو کیا دے اللہ سیاں
اللہ سیاں تے کو تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی نہیں بے سمجھے خدا دی قسم میں حولا کہ میں تاں جملہ گھٹے تھوڑا زور لما بلا بات ونی ہے جملہ سیابی آدھا کھڑے میں ہاتھ لا کے صدیق اکبر دی داڑھی کو آدھے مالکا تے کو تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی میں کو اکھا تا دے چاہ وہ مالکا تے کو تیرے یار دی داڑھی دا واسطہ ہی میں کو اکھا تے دے چا قسم مولا دی علماء لکھ دیں صحابی رسول دی اپنا اکھی روشن تھی گئیاں جڑے سرکار دی بارگاہ جائے نا یا رسول اللہ اکھی مل گئی ہیں سرکار فرمایا کینے منگی نہیں یا رسول اللہ یہ واسطہ دیتے میں دل لے تے رب میں کو اکھی نہیں تن سرکار فرمایا قدر ہی نہیں کی تھی بے قدرے رسول ہو کی سرکار فرمایا جی میں دعا کھڑا منگتا ہمیں نا کدھیں منگے ہاں اللہ سوڑیا تے کوئی یار دی داڑھی دا واسطہ ہی قیامت تک کوئی اندھا تے نبینا نہ جمے قسمے میں کو پاک پروردگار پیدا کرنا لے دی میرے صدیق اکبر دی داڑھی دا صدقہ قیامت تک کوئی نبینا جمے ہی کہنا قدر نہیں بھی کی تھی سالے یار دی داڑھی دی قدر نہیں بھی کی تھی اوہ حضرت صحابی فرمانے رائے محترہ یتحادر والا لیت ہی فرمایا سرکار دی داڑھی مبارک دو بارش تے قطرے پہ ڈھانے ہن صحابی اول فرمایا جڑے ویلے بارش تے قطرے ڈٹھن جمعہ دا نہیں بارش برستی رہ گئی ہفتے دا نہیں بارش برستی رہ گئی اتوار دا نہیں بارش سوار دا نہیں بارش منگل دا نہیں بارش بدھ دا نہیں بارش جمعرات بارش دوجا جمعہ آ گیا بارش کڑی بستی ہے او صحابی آیا جمعیہ صحابی فقام عرابیون ذالک آو غیرہو جاؤ صحابی اٹھیا یا میاں صحابی اٹھیا انہوں دے لفظوں سو الفاظ سو صحابی آکا یا رسول اللہ تعدم البناؤ وغارک المال فدع اللہ لنا پہلے آکے آسی یا رسول اللہ حالک المالو وجاع العیالو ہونا دے تحدم البناؤ وغارک المالو صحابی دے سا یا رسول اللہ ہن حالے بن گے بارش بس کے سارے گھر ڈھاندے پہن تے سارا جڑا مال ہے وہ غرق پیا تھیندے وہ مال غرق پیا تھیندے یعنی پانی اتو والا ہے ساری جڑی فصل نہ جم دیا او تے جم مئیے پر پانی اتو والا ہے ایک کسان دے جٹ لوگ بیٹھے ہوئے جنہیں فصل دے اتو پانی والے وال کیا حال تھیندے سڑ دیے کہ بچے ساڑھوے دیا نا یہ واسطہ بھی یا رسول اللہ وغارک المالو ساڑھا مال غارق پیا تھیندے فدع اللہ لنا ساڑھے واسطے دعا کرو چاہ حضرت انس دن سرکار نے فرافا یدائے کملی علی محبوب نے ہاتھ چاہتن سرکار نے دعا فرمائیے اللہم حوالینا ولا علینا فما یشہیرو فرمایا حضرت انس سرکاری میں دعائی منگ دے بیٹھن تے فرمائن اللہ سیاں این بادل کو تو پھیر کے جنگلات تے پہاڑاں لے لاکر بھیجے سارے مدینے تے دیہات کو صاف بنا دے حضرت انس دے بیٹھن سرکاری میں انگلی تا اشارہ فرمے دے بیٹھن فما یشیرو الہ سرکار دی انگلی جدے لے دیئے بادل ایمیں کٹدا پیا ہوندے جی میں لگ دے کوئی کپا کٹیج کے دور پئی ویندی ہوئے میرے مصطفیٰ دی انگل مبارک دی طاقت دیکھنی ہوئے تے صحابہ کو نہ پوچھو سرکار دے پیارے صحابی حضرت عباس فرمینے رسول دے چاچا آدن یا رسول اللہ ایکنی میں تو دے کول آیا ہمیں تو سنبال ہاوے پہ تو سن پنگھوڑے دین دے ہاوے یا رسول اللہ تو سن ہاتھ ہی لین دے ہاوے تو دی انگلی مبارک ہل دی ہے ایڈے وے دی ہے تے چان ایڈے وے دا ایڈے وے دی ہے تے چان ایڈے وے دا آقا ایک کیا ماجرا ہے میرے سرکار فرمایا اے چاچا جڑے ویلے میں محمد جمع ہم جمع دے بعد میری اممہ نے میں کو بدرہ بدیہا تے میں اکتاہٹ محسوس کی تھی جڑے اکتاہٹ محسوس کی تھی تے خالق کے کائنات فرمائے چندرہ وہ ساڑے یار واسطے تے کو بنایا یا حالی کھڑے تھیا اللہ کھڑا کیا علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی حجت اللہ علی العالمین من موجزات سید المرسلین دندرگاہ لکھئے فرمایا اللہ سے فرمایا چاندرہ حالی بھی کھڑے مالکہ کیا کرا فرمایا یار دا کھڑونا بڑھوائیں یار دا کھڑونا بڑھوائیں جڑے میرے آقا جمعیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جڑے لے پیدا تھا سیرت حلبیہ والا لکھتے اور انسان العیون فی سیرت امین المامون والا لکھتے جڑے میرے سرکار دنیا تے جلوہ کرتے ہیں سرکار دی اممہ ہی میں موچی تھئیے ہی میں روغن والا منہ پڑا ہے
سرکار دے ڈاڈا فرمینے دھیا کیوں پہ رونی ہے؟ آدھی ابا کاش کے آج میرے بال دا پیو زندہ ہوئے ہا، عبداللہ زندہ ہوئے ہا، ایک سیر کراوے ہا، عبداللہ زندہ ہوئے ہا، انہیں واسطے کھلوڑے گھنا ہوئے ہا۔ آواز بینی آ گئی، نبی دی اممہ پریشان نہ تھی، وہ ایک وڈا دا تھی ورنے سیر دی گال کرے نہیں ہے۔ اندہ سیر اس سبحان اللذی اسرا پہ عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کو وڈا دا تھی ون دے حالی یار کو وڈا دا تھی ون دے تو سیر دی بیٹھی گال کرے نہیں ہے۔ اندے سیر واسطے جنہیں سواریاں بھی جیسا وہی براق کو سی پیا، یار واسطے جنہیں سوار بھی جیسا وہی فرشتے ہو سر پہ، وہ یار دے جنہیں لگام پکڑنا لے ہو سے نا وہی ملائکہ دا سردار جبلیل کھڑا سی۔ سبرتے کر یار کو وڈا دا تھی ون دے تو آدھی پہ کھڑونا فرمائے یار کو وڈا تھی ون دے یار دی انگلی ہن سی اساں چاند یار واسطے کھڑونا چاہ بڑھے آدمی کریم واسطے چاند کھڑونا۔ سرکار فرمایا چاچا جڑے والے میں کو بدھنا بدھیا نا ادھی ہاتھ باز جمدے سی بدھنا بدھے نہیں میں کپڑا بدھے نے چلا پیٹر۔ سرکار فرمایا ہاتھ تا بدھے پہن میں ای میں ہلایوں نہیں بل ای میں ہلایوں بعد دی عادت ہو دیا سرکار ای میں ہلایوں دے چاند نہیں تھیا ای ہلایوں دے چاند نہیں تھیا میں کھیل لگ گیا میں چاند کو ای میں سرکار فرمایا میں چاند نال گالی چاند میرے نال گالی ای میں گالی کرن دے کھڑے تے ہلدا کھڑے تے ہلدا کھڑے تے ہلدا کھڑے۔ ہن میں کو پوچھوں تے کو پوچھنا چاہنا سرکار جڑے والے بادل کو اشارہ فرماویں تے بادل کٹیج میں دے کملی والا محبوب آسمان دے چاندر کو اشارہ کرے تے چاندنی محبوب دی انگلی تے ہلدا کھڑے وہ صرف ہلدا نہیں علماء لکھی بیٹھے محبوب دی انگلی تے آسمان دا چاند ٹکٹا بھی ہے وال جڑا بھی ہے۔ کیویں جڑیا ہے سبحان اللہ۔ اے ابو جالائی میں سے اندی ہر ٹائم آدھا تائی سرکار کو تنگ کر رہا اے بدبخت قسم دا آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسے حضور غزالی زمان راضی دوران پیر طریقہ درابر شریعت حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور سید احمد سید کاظمی علیہ الرحمہ سرکار نال مناظرہ تھی گا ایک بندے دا تے ساری رات آپ ہی حوالے گلندے رہ گئے وہ بھی حوالے گلندے رہ گیا مسئلہ ہی علم غیب دیوتے جڑے بلے سویلے آیا آپ فرما مولی صاحب فیصلہ تھی گا تے وہ کی میں صحیح آپ فرما اے دسا رات کیا لبدہ رہ گی یہ لبدہ رہ گی حضور کو علم غیب کانی اور کملے آسا ساری رات یہ لبدہ رہے محبوب کو کتھا علم غیب آئی میں تو اے لبدہ رہے گی جو محبوب کو کتھا علم کھائے نہیں کتھا محبوب دروازے دے باہر سن دے کھڑیں دیا کھائے نا محبوب کیا جواب لے دے کھڑیں پر میں فیصلہ دائی تھئی تھی گے جو تیرے دل چ رسول دا بغض دے وہ سادے دل چ رسول دی محبت دے ساری رات رسول اللہ کی تعریف آنگلے دے رہے کی دی عادت ہے بدبختی ہر ٹائم کوئی نہ کوئی شیطانی ساری میٹنگ کٹھی کی تھی یاروں گل سنوے اساں تھی گئے تنگ وہ کیوں یار یہ پڑھا لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا لکھا ہے ساکو قابو نہیں دیندہ یہ جادوگر بھی ہے ساکو قابو نہیں اسان چیتیان پڑھ جائے لائے ناکسی مل کیا کروں سردارا آکے میں سنے میں ایک مولی سے بے کہ او یمن دے علاقے چرہمنا لائے ان دا نا حبیب یمنی ہے او بڑا تورات دا بھی حافظ ہے انجیل دا بھی حافظ ہے زبور دا بھی حافظ ہے میرے دلہ دے او کو سجلنا او عالم او پھسسی کائنا ان دے جادو کہنا چل سی نوزو باللہ من ذالک سجندہ بیٹے میں سرکار جادوگرن ان بات وقت کو کیا پتا کمل ہے جادوگر نہیں ہے رب دا رسول ہے پریا آکے سے ان کو سجوں کہ سڑواؤ چاہ گھوڑا بھیجے سی خط بھیجے سی بھئی وہی آگے آتے ڈساؤ کے اندر مناظرہ کرنے انہاں کے بندہ یہ سمائے ان کو دیکھنا نہیں بھی پہلی شرط بندے کو دیکھنا کرنی وہاں کہا ابو جالا دماغ دا علاج کرا پاگل تھی گئی کدہیں مناظرے بغیر ڈٹھئی تھی نے بھئی اترا پاگل آؤ میں جنہیں دیکھنا مناظرہ کیوں کرے ساں اچھا اگلی گال کر ابو لاب ماریا مونڈا ہو سکے ابو جال کو سکے ہو سکتا ہے اساں دیکھ کے پھاس ونیوں اے متا نہ پھسے پیا اے متا دیکھ کے نہ پھسے پیا انہاں کو پتہ آئی بے جڑا مصطفیٰ کریم کو ایک دفعہ دے دے چانا خدا دی قسم والمصطفیٰ دے تے فدا تھی میں دے والوں دا دانوی مصطفیٰ دے تے دانوی مصطفیٰ دے سب کچھ کریم آقا دے وار واسطے تیار ہو دے تیادہ کھڑا دے میں تنوار دیما وطنوار دیما میں نام نبی تو گھروار دیوا چاہے بھی حضور کو دے قسم مولا دی ان تانی وار دیتے ان دانی وار دیتے ان کے محبوبہ سب کوئی تیرے قدم پہ بھی جی میں فیصلہ کرے غلام کو میں منظور ہے یہ اپنا کہ دیکھنا نہیں پاگلہ قسم مولی سے تھے وہ عالم میں متا نہ پھسے پیا
حضور آج نہیں آدھے نا سی اساں جٹ ہیں مول صاحب تواڈیاں چوپڑیاں سن کے سب پھس گئے ساڈے مولوی کو گھننا سن اسی اپنے مولوی کو گھننا پتہ چل ویسی تیرا مولوی جڑے ویلے آسی اوتھی ویسی پولی پر تو ہی پولی تے اوئی پولی تمہیں رل ونجا ول وجائے ڈھول کملے آ نہ تیرا مولی کم کرے نہیں اے ساڈا اپنا کمال کہیں نہیں جس محبوب دا نام گھندے وہ مدینے والے دا کمال ہے ساڈا اپنا کاکھ کہیں نہیں ساڈے پلے اور ساکو کون جان دہا کون پہچان دہا ایسے اے سب کچھ محبوب دے نام دا صدقہ وہاں کے متہ نہ پھسے پیا ابو جالا کہا ٹھیک ہے چلو دے گی وہاں کے بئی شرط ہے ابھی میں نے کہا دسا بھائی کرنی آدھے سے بھائی شرطی میں ہے اندھے نال گال بھی نہیں کرنی ایمیں چوپ کر کے مناظرہ ہوا کہ دماغ دا علاج کرا مرے پاگل کرنا مناظرہ ہے بس چوپ کر کے مناظرہ تھین دے کوئی دماغ دا علاج کرا بولے سانا دے مناظرہ کی میں ابو اللہ والمونڈا ماریا او سکے چل یار خیر ہے اے متا مولی ہے نہ پھسے پیا ایک واق ٹھیک ہے وہاں کہتے ٹھیک ہے آگے چل سڑواؤ ہیں ہن تیز ترار سواری پہ جو سو رسول اللہ کو ساڑھاؤ سرکار بیٹھے نا اپنے گھر مبارک ہے تے اماں خطیت القرباوی سرکار درلے بیٹھی ہنتی ہیں سرکار دی زوجہ مبارکہ تے جڑے والے قاصد پہنچا یا رسول اللہ ابو جال پہ سڑے دے سارے نہیں میٹنگ ہے سارے کٹھے میرے آقا کریم نے میں جلدی نہ سرکار نے میں چادر موڑے مبارک دے پاتی تے سرکار میں جلدی نہ لالین پاکی دے ٹورے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دی میں سرکار کو جھلیں دی لے گیوں میں کہ یا رسول اللہ تو سنا ہونیو سارے دشمن ہیں سرکار فرمایا خدیجہ وہ چاستے آج جاسی آگے سڑے نا میں بھاجوے نے آن آج خود سڑی بیٹھے نا آج جڑا میچ رکسی دیکھا تھا آج دا پتہ چل سی نا آج خود جو سڑی بیٹھے اگے میں سڑے رامی کوئی دے آؤ اے بھاجوے نے آن آج خود سڑی بیٹھے نا تے وقت درمیانے چ ملے سن اچھا بندہ جڑے سڑڑ آیا بدائی نا ابو جال پہ جو گال سنو سارے ہو جڑے والے رسول آدھے کھڑے تھی گھر دے وے عجیب تماشا بیٹھے کوئی نہ اٹھنے پیا نہ کوئی سردار جی میں حکم ہے کوئی کا نہ اٹھے سی اے آج بھی کوئی ہے استاد تو ڈاوے تلاوت کلام پاک تھی نہیں پیوندی استاد واسطے اٹھی کر دے او کملیا استاد سب کو قرآن سکھائے اساں کدا جانتے ہیں قرآن کیا ہے ایسی ساکو کیا پتہ ہے قرآن کیا ہے ساکو ہی نہ مفتیان سارے استاد سمجھائے تے ہی واسطے قرآن دا تب استاد نے سینے چ ملے ہی واسطے تلاوت کلام پاک بھی تھیندی پئی ہوئے جڑن ساڈا استاد دے ساڈا شیخ آندے سن کھڑے تھی کھڑتے اور قانون شریعت دا مسئلہ بھی موجود ہے اگر معتبر شخصیت استاد یا پیر آوے قرآن دی تلاوت پہ تھی ہوئے کھڑے تھی گڑے کرو کیونکہ ادب استاد دا ضروری ہے خیر وہاں کے ادب سے ادب نہیں کرنا سارے کہتے ٹھیک ہے سردار جی میں تیرا حکم ہے سارے بھائی بیسوں ان سارے بیٹھے رہ کے اللہ جی فرمایا جبریلا جی مالکہ فرمایا ہوئے ساڑے یار دے ادب دی گال تے ایک کملے بیٹھے رہا میں بدبخت مالکہ حکم کیا فرمایا فرشتے رلے گئے انوان انہاں دے کنن کنوں پکڑ کے انہاں کو اٹھا انہاں کو ڈسا ساڑے یار دا ادب این تھی داران میرے محبوب جی میں تحلیل اچ کراس تین سرکار دروازے چ بڑے سرکار حجرے انہاں دے کمرے داخل تھے سرکار دا انہاں داخل تیونا ہا تے سب تو پہلے ابو جال اٹھی کڑے پیچھے مالکہ اٹھی کرے جڑے والے سرکار چلے گئے ہیں وہ پوچھ دے ابو جالوے تسا کیوں اٹھے انہاں کے سردار جی وہ پہلے تے آپ اٹھے ہیں اسی دے پیچھو اٹھے ہیں انہیں آکے اگر میں نہ اٹھدا تے میرے کانے کھچ کے کسے میں نو مار چھڑنا سی انہیں کیا استاد جی تیرے نال جڑا حال ہویا ہے سارے نال بھی وہ حال ہویا ہے آدھے بھی کوئی کانا چھکی کھڑا ہا خیر میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگئے جلوہ گر تھی گئے سرکار فرمائے گال سنو بھئی کیوں سڑے وے آقا کسی مولی صاحب سڑائی بیٹھے ہیں اے مولی صاحب سڑائی بیٹھے ہیں تے اے مولی صاحب سڑائی بیٹھے ہیں انہاں کو مناظرہ کرو گل بات کرو جڑے ویلے سرکار فرمائے ہاں بھئی گل کر کیڑا بندہ ہے وہاں کسی میرے دو سوال ہیں میرے دو سوال ہیں سرکار فرمائے ڈاس کڑے کڑے ہیں آدھے ایک دل چوسی ایک بولے ساں سرکار فرمائے چل بول پہلے بولنا لا آدھے اتنا بولے ساں میں کو پتہ میں پڑھی ودا جادو گردہ جادو زمین دے چلتے آسمان دے کہیں نہیں چلتا باہر جلو جڑا چند کھڑا چمک دے چودویں دا ایک اتروڑ دکھاؤ ولا جوڑ دکھاؤ تا کو نبی مان دے ساں سرکار فرمائے گالی کہنی آؤ اٹھی جول سارے ٹور پہ سرکار اگو اگو تے سارے پچھو پچھو جڑے ٹور دے ویندے پہ انت رستے جے بڑھڑی مائی بیٹھی چرخا کتیں دی او کپڑا اپنا بڑے دی بیٹھی ہے دھاگا تے چرخا بیٹھی کٹے دی چاند دی روشنی دے ابو جالا کہنے لگا مائی آج چاند پیا ٹوٹ دئی وہاں کہاں میں پاگلا کڑی چاند نہیں ٹوٹا ابو جالا کہنے لگا ساڑے آنکھیں نہیں ٹوٹتا پیا آج مکے دا تاجدار پہ توڑے دئی مٹی چرخا بند کی تھا وہاں کہ ابو جال تو آنکھیں تو میں اعتبار نہ کر رہا پر محبوب تنا کی تئی محبوب توڑ بھی سکتے جوڑ بھی سکتے وہ کھاتا اعتبار نہیں پل یار دی گلے جوڑ بھی سکتے توڑ بھی سکتے توڑ بھی سکتے تے جوڑ بھی سکتے یہ سارا مکہ تر گیا ابو قبیس پہاڑی دے سرکار نے میں اشارہ فرمایا
اچھا میں کیولا مختصر رات میں یہ بیان دیتے میرا طالب علم کہنا جا استاد جی گل سو تساں دے بھی رسول اشارہ کی تے او چاند ٹوٹ کے سرکار ایک حصہ بغلی جو ٹپ گیا تے ایک ابو قبیس پہاڑی جو ٹپ گیا ول سائنس دی چاند زمین تو بڑا ہے پیا اے سرکار دی بغلی جو کیویں ٹپیا اون اعتراض کیتا میں جواب دتا میں کہ پتر اے تے دیکھ رسول کھڑے زمین تے ہن تے آسمان دا چاند پیا ٹٹدا او کیویں ٹٹدا وہ آسمان دا چاند کیویں ٹٹدا پیا ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تے بشری لباس وچ کھڑے لیکن جڑے سرکار نے چاند توڑیا ہے بظاہر دیکھن والے تو انگلی مبارک پہ دے دیاں پر سرکار جڑے ویلے چاند توڑیا ہے خدا دی قسم مصطفیٰ اپنی نورانیت نال چاند دے قریب پہنچ گیا سرکار نے من کے چاند دے تے انگلی لائیے محبوب دی انگلی لانا چاند ڈوب ڈوبتے تبدیل تھی گئے ایک مصطفیٰ دی بغل مبارک کی جو ٹپے بیا ابو قبیس پہاڑی دے پچھو ٹپے ایک بھائی گال بھی ثابت تھی گئی کیڑی ثابت تھی کہ رسول اللہ زمین تو وڈے نہ ہوئے نہ چاند کیویں ٹپیا مننا پوسی مصطفیٰ ساری کائنات جو خدا تو بعد وڈے ہیں تائیں چاند ٹپیا نہ سی اچھا یہ چاندرا لا جڑا واقعہ نہ سی اردو طائرۃ المعارف ایک تحقیقی ادارہ ہے ان تحقیق کی تھی سرچ کی تھی کہ بلا وہ حالات وغیرہ وہ آدھے رسول اللہ دا ایک صحابی ہے جڑا انڈیا وچ دا مدار ہے اے انڈیا جڑا ہے ہندوستان وہ کیویں وہ کیوں دا نام ہے حاجی رتن سنگھ اون صحابی دا نام ہے حاجی رتن سنگھ وہ کیویں صحابی بن گئے وہ لکھ دے اردو دائرۃ المعارف دا او آدھے بھائی صحابی میں آئی اے رتن سنگھ جڑا آئی نا اے ہوں ویلے راجپوتاں دا اے وزیر آئی پیا تے ہوں ویلے انہاں دا راجا آئی اون راجا بھیجیا ہوں کہ وان کچھ مال چا کے عرب وچ ویچا لوگ وچے نے پنڈ گھنا نے ایتھاں کھاندے پیندے این تو سامان چاہتا یعنی کہ گھیو جو آکھیا یعنی گندم این گھیو چاہتا ایتھوں چاون دے بعد اتھاں گھن گیا دانے وچے ساں تے جو وچے ساں تے اونوں میں کھجورا گھنا ساں اے چا کے اتھاں ٹریا تے اے حاجی رتن سنگھ دے میں رستے چاہمی پیا تے ایک بال آئی پیا او بکریاں گیدی کھڑا اگو نہر آئی پئی علاقہ طائف دا آئی پیا میں کو دے چاچا ذرا بکریاں دا ٹپنیاں پہن میں کو تا ٹپاویں آچا حاجی رتن سنگھ دے میرا قد آئی بہوں وڈا تے میں اون بال کو چاہتا چاہتے تے تو جڑے سرے دے کھڑایا جڑے کھڑاوڑا آئی تے بال میں کو دعا دیتی ہے وہاں کے چاچا بن اللہ تے کو لمبی زندگی عطا فرمائے رتن سنگھ دے میں دعا سنی تے میں ٹر گیوں میں تجارت کی تو میں واپس انڈیا جڑے ویلے آیا نا تے میرے راجے میں کو آکھیا ہوا کہ وزیرہ وان دوبارہ مکے چکر لاوا سنے ایک نبی آگے جڑا اعلان پیا کریں دے میں نبیاں وان مکے چہے پیا کو میلا رتن سنگھ دے میں وال تیاری بنائی مکے گیوں میں پوچھو بھئی تا نبی آئے جا نبوت اعلان کی تے انہاں کے ہائی نبی پر ہن مدینے تشریف گئن گئن تو گئی مان اے جڑے ویلے رتن سنگھ دے میں جڑے مدینے پہنچیاں سرکار کو ڈٹھمی میں کہ صحیح سنے تو نبی میں سرکار فرمایا انا محمد رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں تے میں محمد بن عبداللہ بھی ہاں میرا پیو دا نام عبداللہ ہے میں اللہ دا رسول ہاں گل کر آکھنا کہ یا رسول اللہ تواڈے نبی عمر دی کوئی نشانی بھی ہے پئی سرکار نے فرمایا اوے رتن سیاں گل سن نشانی کڑا منگ دے جی یا رسول اللہ فرمایا او گال بھول گئی کیڑی فرمایا سرکار نے جنن ساکو بکریاں دے ساکو پار کرایا بھی او نہر ٹپایا بھی او رتن سیاں کوئی پیا نہ میں محمد عربی لجپال آمی میں دیکھ کہہ رہا ہوں میں کہا لجپال تو سا دعا کی دیئی سرکار فرمایا ہاں میں محمد دعا کی دیئی رب تے کو 700 سال دی عمر عطا فرمائی او صحابی 700 سال تک جیدہ رہا لیکن عجم دا صحابی آئی ہی واسطے جنہاں عرب والی تاریخ نوٹ کی تھی اون صحابی دا نام کوئی نہیں لکھا اون صحابی دا نام اردو دائرۃ المعارف والے تحقیق کی تھی انہوں نے کہ یہ صحابی آئی پیا ان کو ہندو بھی منین تے مسلمان بھی منین اچھا آدھے جڑے بلے میں اتھو واپس آئیوں میں نا تے میں واپس آدھے میں رستے چودا میں حالی مکے نہ پہنچاں تے میں دیتا کیا آسمان دا چند ٹوٹ گئے رتن سنگھ دے میں دیتا کیا آسمان دا چاند ٹوٹ گئے تے چاند ٹوٹ کے والا جوڑ بھی گئے آج میں کہ خیر ہو سکتے کوئی میں ٹوٹ گیا ہوئے میں واپس آیا میں راجے کو دسے میں کہ واقعہ نبی ہے پیا میں مل آیا تے انہیں نبوت نشانی بھی گھن آیا راجہ دے یار ساریاں گالی چھوڑ ایک گال بڑی عجیب ہے رتن سنگھ دے او کڑی آدھے راجہ دے رتن سنگھ ایک رات میں محل تے چوبارے دے ہوتے کھڑا میں چکر لینا
ایدا کیا آسمان دا چند ٹوٹ گئے آدھے میں بھی ڈٹھمی آسمان دا چند ٹوٹ گئے یہ تو مراد تھی دے کہ سرکار نے مکے چ نہیں تروڑیا پوری کائنات چند ٹوٹدا نظر آیا اس ٹائم جڑے لوگ موجود ہیں ساریاں ڈٹھا سرکار نے چند توڑیا جڑے چند توڑ گیا بلا جڑ گیا سرکار کو بھی اپنے نوجی گل کر آکھن لگے سنا نوجی گالی میں ہے وہ سوال میرے دل چ بجھنا تساں ہے تاکو نبی منے سا سرکار فرمایا ہویا حبیب یمنی دل سوال ہی تیری دھی ہے پئی لتا تو سلامت کائیں نہیں ہتھا تو سلامت کائیں نہیں اکھیں تو سلامت کائیں نہیں سون بھی نہیں سکتی تے بالکل لوتے لوتے تو آتے اگر نبی ہیں تے دعا کر سوا کھا لگا جیا بالکل ایہا میں دل سوچی کھڑا سرکار فرمایا بل جلدی کر گھوڑا منگوا کے تیز ترار یمانے چوانی وان ایک رب نے تیری دھی کو شفا عطا فرما لی تھی اے جلدی جلدی گھوڑے دے بیٹھا دے بجدا بجدا آیا دروازہ کٹکو سی تے اندرو ہوا چویر بولی آدھی کون آکھن لگیا حبیب یمنی جڑے حبیب یمنی دا نا ہے آدھی اپا روک وائن دروازہ کھولے نیا جڑے دھی دروازہ کھولیا دروازہ کھولن دے بعد پیو کو ملتی ہے مل کے آدھی اپا تے کو عجیب گال نہ سنا ما آدھے نا دھیا پہلے میں سنے سا آدھی نا اپا پہلے میں سنے سا آدھے نا پہلے میں سنے سا جڑے تقرار بدھیا آدھے چل دھیا تو پہلے سنا تو میرے جگر دا ٹکڑا جو دے آدھی اپا گالی ہے پئی میں بیٹھی ہمیں گھر دے وچ تے ایویں جڑی رات گزری ہے نا ہی رات کو آسمان دا چاند ٹوٹ گیا آدھی اچھا اکھ جیا بچان ٹوٹیا ہائی تے والا دوبارہ جوڑ بھی گیا حبیب یمنی آدھے دھیا جیڑا چند تو ٹوٹدا یمن جڑے دی بیٹھی ہے میں وہ محبوب خدا کو مل کے پیانا میں اکھی نال لے کے پیانا سرکار نے چند تروڑے ہن آکھن لگی ابا تساں جڑی گال کرنا چاہندے وے او دسو آکھن لگے میرے جی گال ہی ہے اے تے کو شفا کی نہیں ملی تو تے لوتا میں بھئی آدھی ابا چاند ٹوٹے نا بس انہیں چاندہ جڑنا ہے چاند ٹوٹے چاندہ جڑنا ہے ابا چاند ٹوٹے چاندہ جڑنا ہے انہیں ایک صورت ظاہر چاہیے ہاتھ دا اشارہ کی سی رب میں کو شفا دیتی آدھے دھیا وہ اشارہ کرنا کوئی بیا نہیں وہ محمد عربی لجپال یہو لجپال کو میں مل کے آیا بیٹھا تے کوہائیں دھی بھی رلے پیو بھی رلے مدینے والے پاس منہ کر کے دے کھڑے تے پتہ کیا دے آدھے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے رہے وسدا ہاتھ چاہ کے پڑھ لو اللہ توڑے ہتھوں سلامت رکھے میرا محبوب دے ذکر واسطے کہیں میرے ہاتھ چایا کر خدا دی قسم جنن یار دے نا دے ہاتھ جیسے رب دے تیرے ہتھاں کو دیکھا یا یار دیاں یاریاں کو دیکھا ہاتھ چاہ کے مل کے پڑھ دویاں دے کھڑیاں پیو بھی آدھا کھڑا دی بھی آدھی کھڑی رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی او ویڈیو والا کاکا تو کھڑا تھی کر دے کیڑا کیڑا رسول دا عاشق اج محبوب دے نا دے ہاتھ کھڑا چاہیے ذرا کوٹ کر اج تو ویڈیو بنے دا پائیں صرف تو نہیں بنے دا پیا رب دے فرشتے ہی بنے دے پین لے دے پین کون محبوب دے نا دے ہاتھ چیندے دویاں دے کھڑیاں رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے وہ سارا جگ پیا کھاندا ہے سارا جگ پیا کھاندا ہے خیرات مدینے دے یہ کچھ کو مصطفیٰ دی خیرات پہ مل دیئے ہاتھ چاہ کے پڑھو رہے وسدا شہر مدینہ خدا بھی قسم سا کو نہ دے اسا رسول اللہ دے ٹکڑیاں دے پہ پل دے آئے کیونکہ سا کو کھویں دائی رسول ہے پیلے دائی رسول ہے رسول نے خود فرمایا سرکار فرمینا لوگو اللہ یوتی وانا قاسمون میرا رب دے دے میں محمد وڈیندہ رہنا تے گیڑا سرکار دے ٹکڑے کھان دے ہاتھ جا کے مل کے پڑے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے وہ سارا جگ پیا کھاندا ہے خیرات مدینے دے
رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی جڑا پند سورج دا مکدا ہے جڑا پند سورج دا مکدا ہے ون گنبد خضرات جھکدا ہے ون حاضری دیندا ہے ون حاضری دیندا ہے ہر رات مدینے دی رہے وسدا ہاتھ جا کے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دی رہے وسدا شہر مدینہ صرف رسول دا ایو صحابی نہ دا کھڑو لوکو رسول دا غلام ہے روندا روندا محبوب دی بارگاہ وچ آئے سرکار سر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا غلام کیوں بیٹھا رونے آدھے محبوبہ جدن گھر چوے نا اما تو کو مندے کڑھیں دیئے برے برے الفاظ لے دیئے کریمہ دل چریج ویندہ ہے سرکار فرمایا والیارا آدھے کریمہ آج تے دعا دے ہاتھ چاہیں ہاں جاؤ سنی بدے ہیں محبوبہ تو ہاتھ چینے رب خالی کائے نہیں بلے یارا آج ہاتھ چاہیں ہاں جاؤ سرکار فرمایا ابو ہریرہ کیا آکھنا چانی آدھے آقا تساں ہاتھ چیسو تساں ہاتھ چیسو تو آدھے ہاتھ چاونے حسن رب خالی کہنا والے سی محبوبہ اللہ میری ماں کو ایمان عطا فرما دے سی جناب ابو ہریرہ دن لوگو رسول دے غلامو دن سرکاری میں دعا دے ہاتھ چاہتنی کملی آلے ہاتھ چاہتن ابو ہریرہ بھجن لگے صحابی پکڑ گیا دے یار بیت سیامین تے آگن آدھے میں گھر میں نہ دے داؤں جو رسول اللہ دی دعا پہلے پہنچ دیئے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچ دے ابو ہریرہ ایک گڑیاں گالین ابو ہریرہ دے لوگو تو کو کیا پتا رب نے محبوب کو دیتا کیا ہے فرمائے لوگو ایک جنگ دا موقع پیا میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کتنے ہی وے پہ آقا 150 صحابی ہیں سرکار فرمائے کھجورا یا رسول اللہ ختم ہو گئی ہے نہیں سرکار فرمائے ابو ہریرہ ساریاں دی تلاشی کر فرمائے ساریاں دی تلاشی کی تمی جڑے کھجوراں کٹھیاں کر کے گھنایا ہوں ملے 21 کھجوراں بڑھیں رسول دا صحابی آدھے جڑے 21 کھجوراں گھن کے آیا سرکار نے میں دعا فرمائیے دست شفقت پھیرنا ہو سرکار فرمایا ابو ہریرہ ایکوں اپنے مشکیدے چ رکھ دے اتو کپڑا دے دے آقا ول فرمایا ہے ابو ہریرہ اتوں ہاتھ پیندہ رہے کڑھیندہ رہے صحابہ کو کھویندہ رہے ابو ہریرہ دے لوگو میں ہاتھ پیندہ رہی ہوں کڑھیندہ رہی ہوں خود بھی کھاندہ رہی ہوں صحابہ کو بھی کھویندہ رہی ہوں مہمانہ کو بھی کھویندہ رہی ہوں فرمائے لوگو وقت گزر دریا سرکار دے دورج کھادیوں جناب ابو بکر دے دورج جناب عمر دے دورج جناب عثمان دے دورج فرمائے جناب عثمان غنی دی شہادت تھے لوگو اسا غم حسین جناب غم عثمان غنی میں شریک کہاں سے پہ سڑے گھر چکیں چوری کر کے دے پر رسول دے ہاتھ دی لگی ہوئی کھجور ختم نہیں تھے تعبیر کوئی جناب استاد جی ساریاں گالی تو آریا ٹھیک ہیں اے تو ساتھ دے کوئی 21 کھجوراں تے اتنا سال کھا گیا وے جناب ابو ہریرہ لوگو جڑیاں میں کھجوراں کھاتے ہیں نا او 50 واسکاں کتنیاں 50 واسک یہ واسک کتنا ہوں دے ابو ہریرہ کہ ایک واسک 60 ساعدہ ہوں دے تے 60 ساعدہ ایک واسک پر میں نے 50 واسک ہوں مشکیدے جو کھجورہ میں کڑھیاں خود بھی کھا دیاں لوگوں کو بھی کھوائیاں صحابہ کو بھی کھوائیاں مہمانہ کو بھی کھوائیاں اور صحابی رسولہ نکلیاں کتنا پر میں 60 واسک نکلیا ایک واسک ہوں دے کہ بلا فرمائے 50 واسک نکلیا ایک واسک ہوں دے 60 ساعدہ ایک سا ہوں دے 3 کلو 840 گرام دا ہون حساب خودلا ضرب خودلا اے پردہ پہ 11,520 کلو صحابیہ دے رسول نے ایک کھجورہ دے پتہ نہیں کیا پڑیا 11,520
500 تے فرمایا اتے 20 کلو جنیاں کھجوراں بڑیاں اے رسول دے ہاتھ دی برکت آئی میں نے سرکار دی بارگاہ جی نا یا رسول اللہ اماں واسطے دعا کرو اللہ اماں کو ایمان عطا فرما دے وے میرے رسول دعا دے ہاتھ چاہتے صحابی رسول آدھے میں چلتا چلتا گیوں بس آخری لمحات نوچا بولو سبحان اللہ تو میں کوئی اشارہ آگے بس اختتام والے پاسے آنے آخری گال کرنے ہیں ایکو مکینے ہیں ایک گال سننے ہیں بس اندے بعد اپنے اختتام والے پاسے آنے اونچا بولو سبحان اللہ سرکار تے صحابی آدھے میں گھر بجتا گیا جڑے والے دروازہ کھٹکائیں میں تے میری ماں کے کف مکانہ کا یا ابا ہریرہ پوترائی چھئی روک مان پر میں روک گیا تے اندرو پانی دھامن دی آواز پیان دی آئی میری اماں غسل فرمائیں دی پی آئی جڑے غسل فرما کی دا میری اماں دروازہ کھولا پر میں نے سر دے بوچھنی آئی پیا سر دے بوچھنی آئی پیا اور میں پوچھنا چاہنا مولوی حدیث آدھی پئیے ابو ہریرہ دی اماں واسطے رسول دعا کی تھی اللہم آتا اماں بی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی اماں کو ہدایت عطا فرما وہ رسول اللہ دی دعا چاہیے ابو ہریرہ دی ماں دے سر دے دوپٹہ آ گئے تے مننا پوسی جڑی دھی بہن سر دے بوچھڑ پہ دیے سمجھائے ہدایت یافتہ ہے جڑی لا کے ودیو ہدایت یافتہ کوئی حدیث تے لفظ فرمائے سر دے دوپٹہ آ گیا سر دے دوپٹہ آ گیا سر دے دوپٹہ اماں دروازہ کھولے پوترا حال سنا میں کہ اماں دعا کرنے واسطے گیا میں رسول اللہ کو آدھی پوترا ساری گالی بات کرے سوں پہلے میں کو رسول دا کلمہ پڑھا رسول دا غلام پڑھا تے جناب ابو ہریرہ جڑے اماں دی گال سنے سی مدینے والے پاسے منہ کھڑ کھڑے تے میرا وجدان دے آدا سی رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے ڈھلے تھی گئے ہاتھ آگے بڑھو رسول اللہ دے غلام بیٹھے ہاتھ آگے آدھے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے وہ سارا جگ پیا کھانا ہے خیرات مدینے دے رہے وسدا شہر مدینہ کیا بات مدینے دے بالکل آخری تے مختصر گال کروں دے بعد اختتام والے پاسے آؤں کیونکہ میں کوئی اشارہ ہی مل گئے تے میں مڑے اختتام والے پاسے آنا رسول اللہ دے صحابین آخری صحابین جڑا ہسٹری عرب والے میں پہلے دے سائمی جڑی او حضرت حاجی رتن سائیاں دی گال ہے وہ اجمی لوگاں دی گال ہے کیونکہ اجمی آدن بھئی اسلام سب تو پہلے کیا ہونے دے وہ صحابین ہیں میں سنا تابعدار فرمائے بیٹھن اردو اچ بولو چاہونا پا اردو اچ آخری گال چاہ کرنے اچھا بولو سبحان اللہ اہل عرب فرماتے ہیں کہ یہ جو بات تھی نا رسول اللہ کی صحابہ کی ہسٹری کے حوالے سے جو بات اہل عرب نے نقل کی ہے اس میں آخری صحابی کا جو نام آتا ہے وہ جناب حضرت ابو طفیل دوسی ہیں فرماتے ہیں ابو طفیل دوسی 111 ہجری میں ان کا وصال ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انوار کے 100 سال بعد اس صحابی کا انتقال ہوتا ہے اور یہ صحابی آخری حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ بیت اللہ کے سامنے پہاڑیے ابو قبیس اور پہاڑیے جبل رحمت پہ کھڑے ہو گئے جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر فرماتے ہیں لوگوں رسول کا آخری صحابی بچا ہوں جس نے مصطفیٰ کی دیدار کیا ہے مصطفیٰ کو دیکھا ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اب وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے کسی نے یہ نہیں پوچھا ابو طفیل مصطفیٰ ہے طواف کیسے کیا سرکار یہاں پر آئے سرکار نے پتھر کیسے مارے شیطان کو کسی نے نہیں پوچھا اے ابو طفیل سرکار نے حجر اسود کو کیسے چوما سرکار نے صفا مروہ پہ دوڑی کیسے لگائی سرکار نے طواف کیسے کیا سرکار نے حلق کیسے کروایا سرکار نے قصر کیسے کروایا قسم مولا کی البدایہ و نہایہ کے اندر امام ابن کثیر لکھتے ہیں اور امام ابن حجر اسقلانی تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں کسی نے یہ سوال نہیں کیا سب کا سوال تھا ابو طفیل یار دی گل سنا مصطفیٰ کی بات سنا دو ابو طفیل کو یار کے رخ کی بات سنا دو ابو طفیل محبوب کی زلفوں کی بات سناؤ ابو طفیل یار کی بات سنا دو تم نے محبوب کو دیکھا ہے تم نے ہمارے دلبر کو دیکھا ہے تم نے چلتا بھی دیکھا ہوگا تم نے بیٹھا بھی دیکھا ہوگا تم نے گفتار بھی دیکھی ہوگی تم نے رفتار بھی دیکھی ہوگی تم نے جبریل کو بھی آتا دیکھا ہوگا تم نے وحی کو آتا بھی دیکھا ہوگا تم نے سب نظارے دیکھے تھے سب چھوڑ کر یار کی بات سنا
ساڑھے سرائے کی آلے آکھیا کوئی یار دی گل سنا. ساڑھا خواجہ غلام فرید کھڑی شریف والا آپ ہی فرمائنے ملا نہ لمبے پینڈے پا کوئی یار دی گل سنا. صحابہ نے سب نے وہاں جو موجود تھے لوگ سب نے کہا حضور کی بات سناؤ. تو اب حضرت ابو طفیل کہنے لگے میری بات بھی انتہا کی ہے, بس ختم کرتا ہوں, اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں. جناب ابو طفیل دوسی نے فرمایا صحابہ اپنی بات کروں, ہو سکتا ہے 1400 سال بعد کوئی پیدا ہو جائے کہ رسول کے صحابی کی بات ہے, ہم نہیں مانتے, ہم انکاری ہیں. فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا, خدا کے قرآن کی بات کرتا ہوں, کیونکہ 1400 سال بعد کچھ ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے کہیں گے قرآن کی بات کرو, قرآن کی بات کرو, قرآن کی بات کرو. کہا قرآن کی بات کرتا ہوں. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن محبوب کا چہرہ بتا, قرآن کا تبدعا, قرآن نبی کی زلفیں بتا, قرآن کا تبل لیلا سجا, قرآن محبوب کا سینہ بتا, قرآن کا علم نشر لک صدرک, قرآن نبی کا زمانہ بتا, قرآن کا تبل اثر, قرآن نبی کا شہر بتا, قرآن کا لا اقسمو بہذا البلد, قرآن نبی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بتا, قرآن کا علم نجل له عینین, قرآن نبی کی بصر بتا, قرآن کا ما ذاق البصر وما طغى, قرآن نبی کا نام بتا, قرآن کا محمد رسول اللہ, قرآن نبی کی رسالت بتا, قرآن کا یا ایھا الرسول, قرآن نبی کی نبوت بتا, قرآن کا یا ایھا النبی, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بتا, قرآن کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جس کو قرآن سن کے مزہ آیا ہے ذرا اونچی آواز سے حق نہیں مارنا. محبوب کا قرآن, خدا کا قرآن جو محبوب پہ نازل ہوا, اس قرآن کو سن کر جس کے دل میں سرور آیا ہاتھ بلند کر کے بول دے سبحان اللہ. رسول کے صحابی فرماتے ہیں جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں قیامت تک کوئی رد نہیں کرے گا, پر میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن نبی کی رحمت بتا, قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, قرآن نبی کی نورانیت بتا, قرآن کہتا قد جاءکم من اللہ نور, قرآن نبی کی بشریت بتا, قرآن کہتا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواز بتا, قرآن کہتا قاب قوسین او ادنی, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت بتا, قرآن کہتا ورتل القرآن ترتیلا, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر بتا, قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے قرآن محبوب کی باتیں سنا. فرمایا لوگوں میں اپنی بات نہیں سنا رہا, اپنی بات ہو رد کر دینا, اپنی بات ہو اٹھا کر پھینک دینا, قرآن کی بات کرتا ہوں. فرمایا لوگوں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن محبوب کی کملی بتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر, قرآن نبی کی چادر بتا, قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بتا, قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار اور صحابہ بتا, قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. نہیں قرآن نہیں, الگ الگ کر کے بتا, قرآن نبی کا صدیق بتا, قرآن کا الذی جاء بالصدق, قرآن نبی کا عمر بتا, اشداء علی الکفار, قرآن نبی کا عمر بتا, اشداء علی الکفار, قرآن نبی کا عثمان بتا, رحماء بینہم, قرآن نبی کا علی بتا, تراہم رکعا سجدا, قرآن نبی کا بلال بتا, اولئک هم المؤمنون حقا, قرآن نبی کی عائشہ بتا, قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. صحابی رسول نے قرآن کی بات کر دی. لوگوں ساری رات گزر جائے محبوب کی شان ختم نہیں ہوتی, میرے آقا کی ختم نہیں ہوتی. قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود بتا, قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ بتا, قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بتا, قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے, قرآن میرے محبوب کی شان بیان کرتا ہے, قرآن میرے محبوب کی رفعت بیان کرتا ہے, قرآن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں کرتا ہے, قرآن محبوب کی جاری بیان کرتا ہے. عزیزان من, پڑھنے والا دل ہو, سمجھنے والا دماغ ہو, سننے والے کان ہو, دیکھنے والی آنکھیں ہوں, سارا کا سارا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان میں رب قدیر نے نازل فرما کے بتا دیا. لوگوں کائنات والو, یہ قرآن خدا کا کلام ضرور ہے, قرآن خدا کا کلام ضرور ہے, مگر سن لو قرآن محبوب کی شان میں ہے.
فرمایا لوگوں قرآن محبوب کی شان میں ہے. اللہ کیسے قرآن محبوب کی شان میں ہے؟ فرمایا میرا یار مکے میں رہا تو قرآن مکے میں لے جاؤں گا, میرا یار مدینے میں رہا تو قرآن مدینے میں لے جاؤں گا, میرا یار بدر میں گیا تو قرآن بدر میں چلا جائے گا, میرا یار حنین میں گیا قرآن حنین میں چلا جائے گا. اللہ موسیٰ نبی آئے تو مقام طور پہ قرآن ملا, ان کو کتاب ملی تھی. اللہ عیسیٰ نبی آئے مقام طیہ پہ قرآن, ان کو کتاب ملی. اللہ داؤد نبی آئے ایک مقام پر کتاب ملی. تیرے یار کو کتاب کون سو دو؟ اللہ فرماتے جبریل کوئی جگہ منتخب نہیں, جہاں جہاں یار جاتا رہے قرآن ادھر ادھر جاتا, میں قرآن ادھر ادھر جاتا رہے گا. میرا یار صفا مروہ پہ دوڑے گا قرآن ادھر چلا جا, میرا یار حجر اسود کو چومے گا قرآن ادھر چلا جا. اوے میرا یار فرمایا جب مقام ابراہیم پر سجدہ دے گا قرآن ادھر اتاروں گا. میرا یار مسجد اقصی میں جائے گا قرآن ادھر اتاروں گا. میرا یار حجرے میں بیٹھا ہوگا قرآن ادھر اتاروں گا. میرا یار یاروں میں بیٹھا ہوگا قرآن وہاں اتاروں گا. میرا یار گھر میں بیٹھا ہوگا قرآن وہاں اتاروں گا. میرے مصطفیٰ کی شان تو سنو لوگو, لیکن وقت کے اندر دامن کے اندر گنجائش نہیں. میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں. عزیزان من, یہ تو تھے مفردات, یہ تو تھے جملے, یہ تو تھے کلمات, یہ تو حضور کی باتیں تھی. سرکار کی ثناخوانی جملوں کی صورت میں تھی, مرکبات کی صورت میں تھی, کلام کی صورت میں تھی. آؤ حروف کی صورت میں سنتے ہیں, جو ایک ایک حرف الف با تا سا جیم ہا یہ ملے تو حروف سے مفردات بنتے ہیں, مفردات سے کلمات بنتے ہیں, کلمات سے کلام بنتا ہے, کلام سے جملہ بنتا ہے. جملے کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں, وہ مفید ہوتا ہے یا غیر مفید ہوتا ہے. اگر مفید ہوتا ہے پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, یا اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. اگر اسمیہ ہو تو خبریہ ہوتا ہے, فعلیہ ہو تو بھی خبریہ ہوتا ہے. اگر غیر مفید رہا پھر اس کی تین قسمیں, بعض نے 4 بنائی بعض نے 5 بنائی. خیر اس طرف نہیں جانا چاہتا. یہ عزیزان من حروف ہی ملے تو قرآن بن گیا. آؤ ان حروف سے پوچھتا ہوں پیارے بھائی, اردو کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو بولیے سبحان اللہ. الحمدللہ میرے مالک نے میرے مرشد کریم کی دعا کے صدقے میرے مالک نے وہ کچھ مجھے عطا فرمایا. میں چاہوں تو پنجابی میں گفتگو کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو عربی میں گفتگو کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو فارسی میں گفتگو کر سکتا ہوں. یارو ایک مجبوری ضرور ہے, میں انگلش میں گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ انگلش میں میرے مصطفیٰ نے گفتگو فرمائی نہیں ہے. انگلش میرے یار نو پسند نہیں سی, کوئی سرکار نو پسند نہیں سی. کیوں پسند نہیں سی؟ بخاری شریف تک کے دیکھ, سرکار فرماندے نے ہر او گل ہر او کم جیڑا رب نو پسند ہوئے اوندے رسول نو پسند ہوئے وہ سیدھے طرفوں کیتا جاندا ہے, تے جیڑا رب نو نہ پسند ہوئے رسول نو نہ پسند ہوئے لوکاں نو نہ پسند ہوئے وہ الٹے طرفوں ہوندا ہے. صبح جا کے ویکھ لئی انگلش سیدھے طرفوں لکھی جاندی یا الٹے طرفوں لکھی جاندی. اسی وہ زبان کیوں سیکھیے؟ خیر عزیزان من, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. آؤ نبی کی شان سننے والوں, نبی کے کلام, نبی کی باتیں سننے والوں, نبی کے عشاقوں, اتنی رات تک بیٹھنے والوں, اللہ تمہاری محبت کو سلامت رکھے, اللہ تمہارے عشق کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے ان علماء کو چمکتا دھمکتا رکھے. لوگوں جو اتنی دیر بیٹھ کر مصطفیٰ کی باتیں سنتے رہے, وجہ کیا ہے بتانا چاہتے ہیں. لوگوں ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں, تم بھی حضور سے پیار کرتے ہو. ہمارا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک ہاتھوں کو اٹھا کر محبوب کے غلام بن کر لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. عزیزان من آؤ اختتام کی طرف جاتا ہوں. محبوب کی باتیں سننے والوں, محبوب کا ذکر سننے والوں, محبوب کے تذکرے سننے والوں, اللہ تم سب کے روزی میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ تمہاری اولاد کو نکاح فرمائے. اللہ کوئی بچہ بیٹھا ہے تو اس کے والد کی عمر دراز فرما دے. اللہ اگر کوئی فوت ہو چکا ہے ان کا رشتہ دار تو اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان من اختتام کی طرف آ رہا ہوں. اشارے بھی مجھے بار بار آ رہے ہیں, میں بھائی کے اشارے بھی سمجھ رہا ہوں. یہ میرے پیارے عزیز ہیں قبلہ بھائی حافظ غلام حسین صاحب, اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب, اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. قبلہ میرے پیارے بھائی جان بیٹھے ہیں, اللہ سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آؤ حضور کی بات کرتا ہوں. الف کہتی ہے, ہم نے پوچھا قرآن کے الفاظوں, کسی نے مکی کہا, کسی نے مدنی کہا, کسی نے عربی کہا, کسی نے قریشی کہا, کسی نے ہاشمی کہا, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا. وہ قرآن کے حروفوں تم بتاؤ آنے والا کون آیا ہے؟
کون آیا ہے، کیا بن کے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے، کس طرف آیا ہے، کہاں آیا ہے۔ عزیزان من الف کہتی ہے اللہ والے آ گئے، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارا آ گئے، دینے کا تاج پہننے والے آ گئے، سانے کا ثابت قدم رہنے والے آ گئے، جیم نے کہا جمال خدا آ گئے، ہاں نے کہا حمد و ثنا کرنے والے آ گئے، کھانے کا خاتم النبیین آ گئے، ڈالنے کا دین کو سنوار دینے والے آ گئے، ڈالنے کا ذکر خدا کرنے والے آ گئے، رانے کا رحمت للعالمین آ گئے، سانے کا زہرا کے بابا آ گئے، سینے کا سراج منیر آ گئے، شینے کا شمس دوحا آ گئے، سوادنے کا صادق امین آ گئے، دعادنے کا ضعیفوں کو سنبھالنے والے آ گئے، تو آنے کا توحا کے تاج والے آ گئے، سوانے کا ظلم کو مٹانے والے آ گئے، آنے کا عاشقوں کی راحت آ گئے، کہنے کا غاروں میں رونے والے آ گئے، فانے کا فلک کے نظارے آ گئے، کافنے کا قرآن والے آ گئے، دوسرے کافنے کا قمری والے آ گئے، لامنے کا لجپال آ گئے، میمنے کا محمد عربی آ گئے، نونے کا نور خدا آ گئے، بونے کا والی کائنات آ گئے، ہانے کا ہادی اور رابر آ گئے، ارے دونوں یا نے مل کر کہا یا رسول اللہ آ گئے، آگے مصطفیٰ، آگے مصطفیٰ، وہ بن کے خیر الورا، آگے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی رہبری کے لیے۔ جس کو میرے محبوب کا ذکر اچھا لگا ہے ایک بار محبوب کے نام پر سبحان اللہ کہہ دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ تم سب کو سلامت رکھے، اللہ بانیان محفل کی خیر فرمائے، اللہ میرے ان علماء کا سایہ ہم پر تعدیر کے مدام فرمائے۔ دوستو ان علماء کا ادب کیا کرو، خدا کی قسم یہی تو ہمارا سب کچھ ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی و مرشدی حضور میاں محمد حنفی صاحب فرماتے ہیں لوگو اگر یہ علماء نہ ہوتے آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، انہی کی برکتیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ اللہ کریم میری یہ گفتگو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ کریم